مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت کا دوسرا سلسلہ ہے الحمدللہ، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خدا کا وجود۔ دیکھیں، خدا کا وجود یہ ایسی دلیل ہے جس کو انسان فطرتی طور پہ مانتا ہے، اور اس میں جو مولانا بشیر احمد سیالکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، نام تو سنا ہوگا آپ نے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بھائی تم خدا کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا خدا مجھے کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا، سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس نے کہا جی میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ اچھا کیا حادثہ تھا؟ تو کہنے لگا میں ہوں ملاح، کشتیاں چلاتا ہوں، ایک مرتبہ دریا میں طوفان آ گیا اور میری کشتی پلٹ گئی، اور جب کشتی پلٹ گئی تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بے یار و مددگار پایا۔ امام جعفر صادق نے پوچھا پھر تم نے کیا کرا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے کشتی کے ایک تختے کو پکڑ لیا اور تختے کو پکڑتے ہوئے میں تیرتا رہا۔ تو امام جعفر صادق نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد تمہیں کوئی امید نظر آئی؟ کہا کہ نہیں، بس وہ تختہ میرا سہارا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بس اب میں لہروں میں بل کھانے لگا۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ تم سے میرا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا تختہ بھی ہاتھ سے گیا، کشتی بھی ٹوٹ گئی، دریا میں تم بل کھانا شروع ہو گئے، کیا اب بھی تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے؟ تو وہ امام جعفر صادق کی بات پہ بڑا غور کرنے لگا، اور غور کرتے کرتے اس نے کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ بات تھی کہ اب بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ تو امام جعفر صادق کہنے لگے کہ جس طاقت پر تمہیں یقین تھا کہ اب بھی کوئی طاقت مجھے بچا سکتی ہے وہی تو خدا ہے، یہی تو یعنی خدا انسان کے دل میں ہے، جس پہ تمہیں اعتبار تھا وہی تو خدا کی ذات ہے کہ کوئی تمہیں بچا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ حکایت، اب اس کا حاصل کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ ہم جب کسی بھی مصیبت کی گھڑی میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے ساری امیدیں ختم ہو جائیں، تو اب بھی انسان کو کہیں سے اگر یعنی امید کا بظاہر تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اب بھی کسی جگہ سے اگر امید اس کو نظر آتی ہے، لیکن امید جس سے نظر آ رہی ہے وہ دکھ نہیں رہا، لیکن امید ہے تو جس سے امید ہے وہی خدا ہے، کیونکہ انسان آخری امید اللہ سے ہی لگاتا ہے، حالانکہ سب سے پہلے امید اللہ سے لگانی چاہیے۔ لیکن جب ساری ٹھوکریں انسان کھا لیتا ہے، سارے طوفانوں کو جھیل لیتا ہے، اور جب آخر میں بے بس ہو جاتا ہے، اب بھی وہ سوچتا ہے کہ نہیں، کوئی طاقت ہے جو میری امیدوں کا سہارا ہے، تو وہ امیدوں کا سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔